قصہ ہے حاتم تائی اور حسن بانو کے 7 سوال۔ حسن بانو نے کہا کہ اے حاتم، سننے میں یوں آیا ہے کہ ایک پہاڑ سے آواز آتی ہے، اسی واسطے اس کا نام کوہ ندا رکھا ہے۔ اب اس کی خبر لا کہ وہاں آواز کرنے والا کون ہے اور پہاڑ کے ادھر کیا راز ہے۔ حاتم یہ سن کر رخصت ہوا اور سرائے میں آ کے منیر شامی سے کہنے لگا کہ اب میں کوہ ندا کی خبر لانے جا رہا ہوں۔ حاتم کا جانا اور کوہ ندا کی خبر لانا۔ قصہ نمبر 5۔ غرض حاتم نے جنگل کی راہ لی۔ جس بستی میں جا نکلتا وہاں کے لوگوں سے پوچھتا کہ عزیزو، کوئی کوہ ندا کی راہ جانتا ہے؟ مگر کوئی نہ بتاتا۔ 1 مہینے کے بعد ایک شہر کے قریب پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ تمام مرد اور عورتیں جنگل میں جمع ہیں۔ یہ ان کی طرف چلا۔ انہوں نے جو حاتم کو دیکھا تو کہنے لگے، مرحبا مرحبا اے مسافر، اچھا ہوا تو آ گیا، ہم کب سے تیری راہ دیکھتے تھے۔ حاتم نے حیران ہو کے دیکھا کہ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں اور ایک جنازے کے گرد لوگ بیٹھے ہیں۔ مزید حیران ہو کے پوچھا، اس مردے کو دفن کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، ہماری یہ رسم ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کو جنگل میں لے آتے ہیں اور دسترخوان پر کھانے چن کر مسافر کی راہ دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی پردیسی آ گیا تو مردے کو دفن کر دیتے ہیں اور کھانا اس مسافر کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ حاتم نے کہا، اگر 1 مہینے تک کوئی مسافر نہ آئے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، اکثر 7ویں دن تک کوئی نہ کوئی مسافر آ ہی جاتا ہے۔ حاتم نے کہا، پھر بھی اگر 1 مہینے سے زیادہ گزرے تو کیا کرو گے؟ وہ بولے، ایسی حالت میں مردے کو دفن کر دیتے ہیں اور تمام لوگ 6 مہینے تک روزے رکھتے ہیں، صبح شام توبہ کرتے ہیں اور ہر روز ہمسایوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، پھر قبر پر جا کر بہت سا مال و زر خیرات کر کے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور یوں زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر حاتم حیران ہوا۔ پھر انہوں نے مردے کو تہ خانے میں اتار کر فرش پر لٹا دیا اور اگربتیاں جلا کر باہر نکل آئے اور دسترخوان پہ آن بیٹھے۔ حاتم سے کہا، کھانے میں پہل تو کر۔ یہ سن کر حاتم کھانا کھانے لگا۔ پھر وہ بھی شریک ہو گئے۔ اس کے بعد جو کچھ بچا اس کو اپنے اپنے گھر بھجوا دیا۔ وہ نہائے اور گھر چلے گئے۔ حاتم سے کہا کہ اے نوجوان، اگر جی چاہے تو چند روز ہمارے یہاں مہمان رہ لے۔ حاتم راضی ہو گیا۔ جب چند روز گزر گئے تو حاکم شہر نے حاتم کو بلوایا اور کہا کہ اگر اسی شہر میں رہنا پسند کرے تو مہربانی ہوگی۔ حاتم نے کہا، ایک ضروری کام درپیش ہے، اور پھر حسن بانو کا قصہ سنایا۔ یہ سن کر حاکم نے کہا، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ دکن کی طرف ظلمات ہے اور اس کی بائیں جانب ایک شہر ہے، وہاں آج تک کسی نے مردہ نہیں دیکھا، نہ قبر دیکھی اور نہ کوئی کسی کے واسطے روتا ہے۔ حاتم نے کہا، مجھ کو اسی سمت جانا ہے۔ حاکم نے بہت سا زر و جواہر اس کے آگے رکھ دیا۔ حاتم نے کچھ ضرورت کے لیے لے لیا اور باقی فقیروں کو دے کر آگے اس طرف کا راستہ پکڑا۔ ایک مدت کے بعد ایک شہر کے قریب پہنچا۔ شہر میں کوئی قبرستان ہی نہیں تھا۔ سمجھ گیا کہ وہی شہر ہے۔ اندر گیا۔ ایک شخص نے حاتم کو مہمان بنا لیا۔ وہاں ایک شخص بہت دنوں سے بیمار تھا۔ اس کے وارثوں نے اسے ذبح کیا اور گوشت آپس میں بانٹ لیا، اور یہ شخص جس نے حاتم کو مہمان رکھا تھا اپنا حصہ
پکا کر حاتم کے پاس لایا اور کہنے لگا کہ جلد اس کو کھا کہ ایسی نعمت کبھی نہ کھائی ہوگی۔ حاتم نے حیران ہو کے کہا یہ کس جانور کا گوشت ہے؟ اس نے کہا یہ آدمی کا گوشت ہے۔ یہ سن کر حاتم نے کہا تم آدم خور ہو، امید ہے تم نے کسی مسافر کو تو نہیں مارا۔ وہ بولا کہ اے مسافر توبہ کر، ہم مسافروں کو نہیں مارتے، تو غلط سمجھا ہے۔ ہمارے ملک کی رسم ہے کہ جو کوئی بیمار پڑتا ہے اس کے قبیلے کے لوگ اس کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے شہر میں اپنی موت کوئی نہیں مرتا اور نہ ہی قبر بنتی ہے۔ یہ سن کر حاتم نے کہا خدا کی لعنت ہو تمہارے اس رسم پر اور تمہارے شہر پر۔ خدا رحیم و کریم ہے، وہ بیماریوں کو اچھا کرتا ہے، تم گناہ گار ہو، میں تمہارا منہ تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر حاتم اٹھ کھڑا ہوا اور جنگل کی راہ لی۔ تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر مرے بھوک کے زمین پر تڑپ رہا ہے۔ چنانچہ حاتم نے ایک ہرن کو شکار کیا اور شیر کے آگے رکھ دیا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر سجدہ شکر ادا کر کے جنگل کی راہ لی۔ حاتم نے بھی کچھ کباب کھا کر ایک تالاب پر جا کر پانی پیا اور آگے کا راستہ پکڑا۔ چند روز کے بعد ایک آبادی نظر آئی، ادھر چلا۔ جب قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ میدان میں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھے۔ اس نے پوچھا کہ آگ کیوں جلائی ہے؟ انہوں نے کہا اے فقیر، تو اپنی راہ لے، یہاں کچھ نہیں جو تجھے دے سکے۔ ہماری قوم کا ایک شخص آج مر گیا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ جلتی ہے۔ حاتم نے کہا تم مردے کو دفن کیوں نہیں کرتے اور اس عورت کو کیوں جیتے جی جلاتے ہو؟ انہوں نے کہا معلوم ہوا کہ تو اس ملک کا رہنے والا نہیں، یہ ملک ہندوستان ہے، یہاں کی یہی رسم ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ جلائی جائے۔ حاتم نے کہا صاحبو، نہایت بری رسم ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ان سے رخصت مانگی اور کسی گاؤں میں جا پہنچا۔ وہاں ایک شخص سے پانی مانگا۔ وہ ایک کٹورا دودھ کا اور ایک مٹھے کا لے آیا۔ پھر حاتم اس آدمی کے گھر مہمان رہا۔ اس نے حاتم کی بڑی خاطر مدارت کی اور کئی دن بعد حاتم نے کہا اے عزیز، مجھے کوہ ندا جانا ہے۔ یہ سن کر اس ہندو نے کہا کوہ ندا بہت دور ہے، تجھے کاہے کو جانا ہے؟ حاتم نے کہا خدا رحیم و کارساز ہے، وہی پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہوا۔ حاتم ملک اور گاؤں کی سیر کرتا ہوا ایک شہر میں جا پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، شور و غل کرتے ہیں۔ جا کر پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ کسی نے کہا یہاں کے رئیس کی بیٹی مر گئی ہے، ہم چاہتے ہیں اس کے خاوند کو بھی اس کے ساتھ زندہ دفن کر دے۔ وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ حاتم اس رئیس کے پاس پہنچا اور اسے سمجھایا کہ اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہو۔ وہ بولا اے عزیز، یہ جوان بھی تیری طرح اس شہر میں نوارد تھا۔ شادی سے پہلے اسے یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے شہر کا یہ دستور ہے۔ وہ اس پر راضی ہو گیا تھا، مگر اب وہ اپنے قول پر قائم نہیں رہا۔ یہ سن کر حاتم اس جوان کے پاس گیا اور کہا کہ تو اپنے عہد پر قائم کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا کہ جیتے جی ہی دفن کر دیا جاؤ۔ حاتم سمجھ چکا تھا کہ یہ لوگ اس جوان کو دفن کیے بغیر نہ رہیں گے، لہٰذا حاتم نے اپنے شہر کی بولی میں جوان سے کہا تو پریشان نہ ہو، میں تجھے اس قبر سے نکال لوں گا۔ پھر حاتم نے ان لوگوں سے کہا یہ اپنی بولی میں کہتا ہے کہ ہمارے شہر کا دستور ہے کہ قبر کو بطور حجرے کے بناتے ہیں، اگر یہ بھی اسی طرح بنا دیں تو اپنی خوشی سے دفن ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر سب لوگ حاکم شہر کے پاس گئے کہ وہی اس کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ حاتم نے پوچھا
اس کے شہر میں قبریں کس طرح کی بنتی ہیں۔ حاتم نے کہا، حضرت سلامت، کوٹری کی طرح اور بہت بڑی کہ جس میں 10-20 آدمی لیٹے بیٹھے۔ یہ سن کر حاکم ذرا خاموش رہا، پھر کہنے لگا، خیر، جس طرح کی قبر یہ کہتا ہے ویسی ہی تیار کر دو۔ چنانچہ ویسی ہی ایک قبر بنائی گئی اور ان دونوں کو اس قبر میں دفن کر دیا گیا، اور ایک پتھر سے اس کے منہ کو بند کر کے حاتم سمیت واپس سارے شہر کو آ گئے۔ پھر ان لوگوں نے حاتم کو رہنے کے لیے ایک مکان دیا۔ وہ رات ہونے کا منتظر رہا، مگر 3 روز تک حاتم کو موقع ہی نہ ملا، کیونکہ وہاں کا دستور تھا کہ 3 دن تک قبر پر مردے کے وارث تمام رات جاگا کرتے تھے۔ چوتھی رات حاتم اس قبر پر گئے اور آواز دی، اس نے جواب نہ دیا۔ حاتم سمجھا کہ شاید واقعی مر گیا، پھر پکارا، تب بھی وہ نہ بولا۔ تیسری بار بآواز بلند پکارا کہ اے نوجوان، اگر جیتا ہے تو جواب دے، ورنہ قیامت تک اس قبر میں پڑا رہے گا۔ اب وہ چونکا اور بولا کہ تو کون ہے؟ حاتم نے کہا، میں وہی ہوں جس نے تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر حاتم نے خنجر نکالا اور زمین کھود کر اس کو نکال باہر کیا۔ کھانا پانی کھلا کر اور جیب خرچ دے کر اسے رخصت کیا اور خود آ کر اپنی جگہ پر سو رہا۔ اتنے میں صبح ہوئی، تب لوگوں نے کہا کہ مجھ کو کوہ ندا کی طرف جانا ہے۔ انہوں نے کہا، کوہ ندا یہاں سے بہت قریب ہے، تھوڑی دور جا کر آگے 2 راہہ ملے گا، داہنی طرف سے راہ پر چلے جانا، یقین ہے کہ پہنچ جاؤ گے۔ انہوں نے داہنی طرف کہا تھا، یاد رکھیے گا۔ خیر، حاتم ان سے رخصت ہوا اور 10 روز تک چلتا رہا۔ 11ویں روز اس دوراہے پر پہنچا اور غلطی سے بائیں طرف چل نکلا۔ یاد رہیے کہ داہنی طرف کہا گیا تھا اور حاتم صاحب بائیں طرف چل پڑے، یعنی جس طرف جانے کو منع کیا گیا تھا وہی راہ اختیار کی۔ 2 دن بعد کیا دیکھتا ہے کہ تمام جانور بھاگے چلے آتے۔ یہ ایک درخت پہ چڑھ گیا۔ حاتم نے دیکھا کہ ہاتھی اور گینڈے بھی گھبرائے ہوئے دوڑے آتے، اور ان کے پیچھے چھوٹا سا جانور مہیب صورت، چراغ سی آنکھیں، دم سر پر چھتر کیے چلا آتا ہے۔ حاتم ڈرا کہ یہ کوئی بلائے عظیم ہے، پھر بھی دل مضبوط کر کے خنجر کھینچ کر تیار ہو گیا۔ اتفاقاً وہ جانور اسی درخت کے نیچے آیا اور آدمی کی بو پا کر اکجا کر اچھلا، چاہتا تھا کہ حاتم کو پکڑ کر چیر ڈالے، کہ حاتم نے اس جانور پر ایسی کاری وار کیے کہ اس کے دونوں پنجے کٹ گئے۔ پھر غضبناک ہو کر ایسا وار کیا کہ انتڑیاں نکل پڑی۔ جانور زمین پر گر پڑا اور گرتے ہی پیشاب کر دیا، پھر دم کو اس میں بھگو کر ہلانے لگا۔ جہاں جہاں اس کی بوندیں پڑی وہاں آگ لگ گئی۔ جب آگ اس درخت کے پاس پہنچی تو حاتم ایک چشمے میں کود گیا اور وہ جانور مر گیا۔ جب آگ بجھ چکی تو حاتم پانی سے نکلا اور اس جانور کے 4 دانت اکٹھے اکھاڑ لیے اور دم اور کان کاٹ لیے، پھر انہیں ترکش میں رکھ کر آگے چلا۔ کئی دن بعد ایک قلعہ دکھائی دیا۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو اسے سنسان پایا۔ اندر گیا تو دیکھا بڑی بڑی عمارتیں ہیں، مگر آدمی کا نام و نشان نہیں۔ اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ شاہی محل تک آ پہنچا۔ اس میں بادشاہ اپنے اہل و عیال سمیت رہتا تھا، 2-4 نوکر بھی تھے۔ حاتم کو دیکھ کر ایک شخص نے پکارا، حاتم! ایک دریچے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا کہ اے جوان، تو راہ بھول گیا جو ادھر آ نکلا، شاید تیری موت تجھ کو یہاں کھینچ لائی ہے۔
حاتم نے کہا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، مگر تو قلعے میں بند کیوں ہے؟ اس نے کہا میں اس شہر کا بادشاہ ہوں، چند روز سے یہاں ایک بلائے عظیم آتی ہے اس لیے لوگ بھاگ گئے ہیں۔ یہ بلا اوقاف میں رہتی ہے مگر چند دنوں سے یہاں اس کا گزر ہونے لگا، ہر روز آنا اور 2-4 آدمیوں کو کھا کر چلے جانا اس کا معمول ہے۔ قلعے میں اس لیے یہ بلا نہیں آئی کہ خندق اس کے گرد پانی سے بھری رہتی ہے۔ حاتم نے کہا اے بادشاہ مبارک ہو، میں نے اس کا کام تمام کر دیا، پھر تمام ماجرا کہہ سنا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نیچے اترا اور حاتم کو اندر لے گیا، طرح طرح کے کھانے منگوا کر اس کے آگے چنوائے۔ بعد میں حاتم نے اس جانور کی دم، دانت اور کان دکھائے۔ بادشاہ نے پروانے لکھوا کر لوگوں کو بھجوائے کہ اب واپس آ جاؤ، وہ بلا دفع ہوئی۔ چند روز کے بعد حاتم رخصت ہوا۔ بادشاہ نے ایک رہبر ساتھ کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر وہ کہنے لگا کہ اے حاتم، کوہ ندا کی یہی سیدھی راہ ہے۔ حاتم اس کو رخصت کر کے آگے بڑھا۔ کچھ روز بعد ایک شہر میں پہنچا۔ لوگ اس کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے تعظیم کی اور پوچھا کہ اے مسافر تو کہاں سے آیا ہے؟ اس شہر میں سکندر بادشاہ تشریف لائے تھے اور اب تجھ کو دیکھا۔ حاتم نے حسن بانو کا قصہ سنایا۔ رئیس شہر نے کہا کہ کوہ ندا کا راز ایسا نہیں جو سرسری بیان ہو سکے، تو چند روز رہے گا تو معلوم ہو جائے گا۔ پھر حاکم نے ایک مکان دیا اور دونوں وقت کھانا بھیجنے لگا اور خود بھی اکثر بیٹھا تھا کرتا۔ ایک دن سب بیٹھے تھے کہ کوہ ندا کا ذکر آ پڑا۔ انہوں نے کہا کوہ ندا وہ ہے کہ جسے قلعے کی ہر دیوار آسمان سے لگ رہی ہے اور اس سے خود بخود آواز آتی ہے۔ اتنے میں ایک آواز اس پہاڑ کی طرف سے آئی، یا اخی یا اخی۔ اس مجلس میں سے ایک نوجوان بے اختیار دوڑا۔ لوگوں نے اس کے وارثوں سے جا کر کہا کہ فلاں شخص کی کوہ ندا سے طلب ہوئی ہے۔ وہ سب دوڑے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا منہ سرخ ہو رہا ہے اور وہ بے تحاشا کوہ ندا کی طرف چلے جا رہا ہے۔ حاتم نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا کوہ ندا سے بلاوا آیا ہے۔ حاتم نے اس نوجوان سے پوچھنا چاہا مگر وہ نہ بولا اور بھاگ کر پہاڑ تلے جا پہنچا۔ حاتم بھی اس کے پیچھے لپکا مگر پہاڑ یکا یک حاتم کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مجبور ہو کر حاتم سب کے ساتھ شہر میں واپس آئے اور سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ غرض حاتم 6 مہینے شہر میں رہا۔ اس عرصے میں 15 آدمی اس پہاڑ کی طرف گئے اور واپس ہی نہ آئے۔ اتفاق سے ایک آدمی حاتم کا ہم نام تھا۔ حاتم کی اس سے بہت دوستی تھی۔ ایک دن وہ بھی پہاڑ کی طرف بھاگا، حاتم بھی اس کے ساتھ دوڑا۔ ذرا ہی دیر میں دونوں آگے پیچھے دوڑتے پہاڑ کے نیچے جا پہنچے۔ حاتم نے اس کی کمر پکڑ لی۔ الغرض دونوں گرتے پڑتے پہاڑ کے اوپر پہنچے۔ جو ہی قلعے کے نزدیک آئے ایک کھڑکی دکھائی دی۔ دونوں لپٹے لپٹائے اس کے اندر چلے گئے اور لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ سب لوگ افسوس کرتے ہوئے شہر واپس آئے اور حاکم کو خبر کی کہ مسافر بھی ان کے ساتھ پہاڑ پر چلا گیا۔ حاکم کو افسوس ہوا۔ ادھر یہ ہوا کہ جب دونوں کھڑکی سے آگے بڑھے تو ایک وسیع میدان میں جا پہنچے۔ وہاں ایک سبزہ زار نظر پڑا، گویا فرش زمردی بچھا ہے مگر تھوڑی سی زمین خالی ہے۔ وہ جوان اس پر پاؤں رکھنے لگا، پاؤں رکھتے ہی چت گر پڑا۔ حاتم نے اسے بہت اٹھایا مگر اتنے میں اس کا منہ زرد ہو گیا، آنکھیں پتھرا گئیں، ہاتھ پاؤں سخت ہو گئے۔ حاتم سمجھ گیا کہ یہ مر گیا۔ حاتم رونے لگا اور اتنے میں زمین تڑک گئی اور وہ جوان اس میں سما گیا۔ اسی وقت وہ جگہ سبز ہو گئی۔
یہ دیکھ کر حاتم نے کہا واقعی دنیا فانی ہے، سب کو مرنا ہے۔ اب کوہ ندا کی حقیقت معلوم ہوئی، لہٰذا چلیے۔ یہ سوچ کر چلا مگر کھڑکی کا سراغ نہ ملا۔ حیران و سرگرداں 7 دن تک کچھ نہ کھایا پیا۔ اتنے میں ایک دریا کے کنارے جا پہنچا۔ سوچنے لگا کہ اسے کیوں کر پار کروں۔ اتنے میں ایک ناؤ دکھائی دی۔ جب کنارے آ لگی تو اس پر کوئی نہ تھا۔ حاتم اس پر سوار ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک دسترخوان میں کچھ لپٹا رکھا ہے۔ کھولا تو 2 روٹیاں اور مچھلی کے کباب گرما گرم پائے۔ سبحان اللہ، حاتم نے سوچا شاید یہ کسی ملا نے اپنے لیے رکھی ہوں۔ اتنے میں ایک مچھلی نے دریا سے سر نکالا اور کہا اے حاتم، یہ تیرا ہی رزق ہے، شوق سے کھا۔ یہ کہہ کر غوطہ مار گئی۔ حاتم نے اس کو کھایا اور سجدہ شکر ادا لایا۔ اتنے میں ایک ایسی آندھی چلی کہ 3 دن میں کشتی کو کنارے پر لے گئی۔ حاتم اس پر سے اترا اور آگے بڑھا۔ غرض 7 دن گزر گئے مگر کسی شہر کا سراغ نہ ملا۔ چنانچہ حیران چلا جاتا تھا کہ ایک پہاڑ نظر آیا۔ 3 دن میں اس کے نیچے جا پہنچا اور جس پتھر کو اٹھا کر دیکھا اس کے نیچے خون ہی بہتا نہ پایا مگر کسی شہر کا سراغ نہ ملا۔ چنانچہ حیران چلا جاتا تھا کہ ایک پہاڑ نظر آیا۔ 3 دن بعد اس کے نیچے جا پہنچا اور جس پتھر کو اٹھا کر دیکھا اس کے نیچے خون ہی بہتا پایا۔ مجبور ہو کر پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ 12 دن بعد اوپر پہنچا تو ایک میدان دکھائی دیا جہاں چرند پرند اور خاک سب بیر بہوٹی کی طرح لال ہو رہے تھے۔ حاتم 6 کوس تک چلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ خون کا ایک دریا لہریں لے رہا ہے اور اس میں جتنے جانور ہیں ایسے سرخ ہو رہے ہیں کہ گویا خون سے بہتے ہیں۔ ناچار کنارے کنارے چل نکلا۔ جب بھوک لگتی تو شکار کر کے کھاتا، پیاس لگتی تو مہرا منہ میں رکھ لیتا۔ 1 مہینہ اسی طرح گزرا۔ اتنے میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سوائے دریائے خون کے زمین تھی نہ درخت۔ حاتم بہت پریشان ہوا، دعائیں مانگنے لگا۔ اتنے میں دریا میں کوئی چیز نمودار ہوئی۔ جب نزدیک آئی تو دیکھا کہ ایک کشتی ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا اور چر بیٹھا۔ پھر ویسی ہی روٹیاں اور کباب کشتی سے ملا۔ شکر ادا کیا اور کھا لیا۔ جب کشتی منجھدار کے قریب پہنچی تو ہوا زور سے چلنے لگی۔ حاتم آنکھیں بند کر کے ناؤ میں لیٹ گیا۔ اللہ کے سپرد لہریں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ غرض 7 دن اسی طوفان میں گزرے۔ 8ویں روز کشتی کنارے پر خود آن لگی۔ حاتم اور اتر پڑا۔ کشتی واپس چلی گئی۔ یہ کنارے کنارے چلنے لگا۔ 7 روز بعد دور سے ایک سفید چیز دریا کی لہروں کی طرف نمایاں ہوئی۔ حاتم آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک دریا نہایت شفاف لہریں مار رہا ہے اور ایسا چمکتا ہے کہ گویا کسی نے چاندی لگا کر بہا دی ہے۔ حاتم پیاس سے مرنے کے قریب تھا۔ کنارے پر آ بیٹھا اور بایاں ہاتھ اس میں ڈالا۔ اب جو نکالتا ہے تو پانی تو نہ پایا مگر ہاتھ ضرور چاندی کا ہو گیا۔ ہرچند اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیا، ہرچند اس کو داہنے ہاتھ سے پاک کیا مگر وہ ویسا ہی رہا بلکہ بوجھل ہوتا گیا۔ حاتم پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک کشتی اسی طرح کنارے آ پہنچی۔ حاتم نے بسم اللہ پڑھ کر اس پہ پاؤں رکھا اور چڑھ گیا۔ ایک طباق حلوے کا گرم گرم نظر پڑا۔ اس نے خوب کھایا، پھر سو رہا۔ کئی روز بعد کشتی کنارے پر پہنچی۔ اتر کر آگے بڑھا۔ 4 دن بعد ایک پہاڑ نظر آیا۔ حاتم ادھر کو چلا تو سنگریزے سفید و زرد، سرخ و سبز نظر آنے لگے۔
اور آگے بڑھا تو الماس و زمرد و لال جا بجا پڑے تھے۔ کچھ جیب میں ڈال کر چلا۔ تھوڑی دور اس سے بھی قیمتی جواہر پڑے تھے۔ پہلے والے پھینک دیے اور ان کو جیب میں رکھ لیے، اور آگے بڑھا تو ایک چشمے پر جا پہنچا۔ ہاتھ پاؤں دھوئے، بائیں ہاتھ پر نظر پڑی تو اس کو ویسا ہی پایا، مگر ناخن چاندی کے رہے۔ خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا کہ اس دریا میں تو ہاتھ چاندی کا ہو گیا تھا۔ اس چشمے کی بدولت شکر الحمدللہ اصل حالت پر آ رہا۔ اتنے میں رات ہوئی۔ اچانک 2 لوگ اس چشمے سے نکلے، جن کے سر آدمی جیسے اور پاؤں ہاتھی کی طرح، ناخن شیر کے، رنگ بہت ہی کالا۔ حاتم ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے میں وہ نزدیک آئے اور آ کر کہنے لگے، اے حاتم، تجھ کو شرم نہ آئی جو جواہر کا لالچ کیا؟ یہ جواہر خالق نے پریوں کے واسطے رکھا ہے۔ یہ سن کر حاتم نے جواہر جیب سے نکال کر ان کو دے دی اور کہا، میں نے تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھا لیے تھے۔ یہ سن کر دیو نے کہا، سچ کہتا ہے، تجھ کو لالچ نہیں۔ پھر انہوں نے 1 لال، 1 الماس اور 1 زمرد حاتم کو دیا۔ حاتم نے کہا کہ راہ بتلا دو جو میں اپنے ملک پہنچوں۔ وہ بولے غنیمت جان، جو تو جیتا جاگتا چلا، کیونکہ یہاں سے تو کوئی زندہ نہیں گیا۔ اس کے آگے ایک جواہر کا دریا ملے گا، اس کے بعد آگ کا دریا ہے۔ اگر ان سے صحیح سلامت اتر گیا تو اپنے ملک پہنچ جائے گا، لیکن لالچ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ پانی میں اتر پڑے اور غائب ہو گئے۔ حاتم صبح کو آگے بڑھا، تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک دریا دکھائی دیا کہ تمام پانی اس کا سونے کا تھا۔ حاتم صحیح سلامت پار اتر گیا۔ چند روز بعد ایک اور دریا نظر پڑا۔ حاتم بہت خوش ہوا کیونکہ بہت پیاسا تھا۔ خوب پانی پیا۔ آگے بڑھا تو ایک روشنی نظر آئی۔ قریب پہنچا تو دیکھا ایک پہاڑ سونے کا آسمان سے لگا جھمجھما رہا ہے۔ یہ اس پر چڑھ گیا۔ وہاں ہر درخت سونے کا دیکھا۔ 3 روز تک چلتا رہا۔ پھر ایک میدان نظر پڑا۔ آگے بڑھا اور ایک سونے کا محل دیکھا۔ حاتم اندر چلا گیا۔ وہاں ایک باغ نظر آیا اور ایک تالاب دکھائی دیا۔ حاتم اس کے کنارے آ بیٹھا۔ اتنے میں کئی پریاں جھلملاتے لباس میں جلوہ گر ہوئیں۔ حاتم حیران ہو کے بولا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، یہ پری نوش لب کا علاقہ ہے۔ اتنے میں وہ خود آ پہنچی۔ پھر پری نوش لب ایک تخت پر بیٹھی اور حاتم کو پاس بٹھلا کر کہنے لگی کہ اے جوان، کہاں سے آیا اور کدھر کا ارادہ رکھتا ہے؟ حاتم نے اپنا حال بیان کیا اور اس پہاڑ کا نام پوچھا۔ پری نے کہا، اس پہاڑ کو کوہ زریں کہتے ہیں۔ یہ شاہ بال بادشاہ کی ملکیت ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے آسا۔ میں اس کی ایک خواص ہوں۔ غرض حاتم 4 دن ان کا مہمان رہا، پھر رخصت ہوا۔ 10 دن بعد پہاڑ سے اتر کر ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں ایک سونے کا دریا دکھلائی دیا۔ حاتم کنارے بیٹھ گیا۔ اس کو پار کیسے کرنا ہے؟ اتنے میں ایک سونے کی ناؤ کنارے لگی۔ حاتم اس پر بیٹھ گیا۔ ناؤ میں قطباق گرم گرم حلوے کا نظر پڑا۔ اسے شوق سے کھایا، پھر کٹورا نکال کر بھرا اور تھوڑا سا پانی حلق میں ٹپکایا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ کٹورا اور 4 دانت سونے کے ہو گئے۔ غرض 40ویں دن کشتی کنارے پر پہنچی۔ حاتم اتر کر آگے بڑھا۔ 8ویں دن پتھروں کے پہاڑ پر جا پہنچا۔ ہر ایک کنکر ایسا گرم تھا گویا اب بھی آگ سے نکلا ہو۔ حاتم کے ہونٹ گرمی سے سوکھ گئے۔ مہرا منہ میں رکھا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر
بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں وہی شخص جو جواہر لے گئے تھے پھر بیدار ہوئے اور اس کو اٹھا کر ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا۔ حاتم ہوش میں آیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا اب کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا اس سے آگے دریائے آتش ہے، یہ گرمی اسی کی ہے مگر راستہ یہی ہے، چلا جا، ہمت کر لے۔ پھر انہوں نے حاتم کو ایک مہرہ دیا اور کہا اس کو منہ میں رکھ لے گا تو آگ تجھ پر کارگر نہ ہوگی، مگر دریا پیار کرتے ہی اس مہرے کو پھینک دینا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ حاتم صبح کو مہرہ منہ میں رکھ کر آگے چلا۔ 3 دن کے بعد آگ کے شعلے معلوم ہونے لگے۔ حاتم آگے بڑھا، کنارے پہنچا تو دیکھا شعلوں کی لہریں آسمان تک جاتی۔ اتنے میں ایک ناؤ بھی کنارے آ لگی۔ حاتم اس پر چڑھ گیا۔ قصہ مختصر، ناؤ دریا کی منجھدار میں آ پہنچی اور چکی کی طرح پھرنے لگی۔ حاتم اب اللہ کی راہ میں مشغول ہو گیا۔ 3 دن بعد کشتی کنارے پر جا لگی۔ حاتم اتر پڑا۔ اب جو دیکھتا ہے کہ نہ وہ آگ کا دریا ہے نہ کشتی ہے، ایک سہانا جنگل ہے۔ مہرے کو نکال کر پھینک دیا اور آگے چلا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ معلوم ہوا کہ یہ ملک یمن ہے۔ خوش ہو کر شکریہ ادا کیا۔ ایک کھیت پر کسان نے جو حاتم کو دیکھا تو بولا تیری شکل تو ہمارے شہزادے حاتم کی سی ہے۔ حاتم نے کہا میں تمہارے شہزادے سے چند روز ہوئے ملا تھا، وہ خیریت سے ہے۔ یمن جا کر سب کو اس کی طرف سے سلام کہو اور کہہ دو کہ حاتم شاہ آباد کی طرف گیا۔ پھر حاتم نے شاہ آباد کا راستہ لیا اور چند روز میں حسن بانو کے پاس پہنچ گیا۔ حاتم نے تمام واقعات اس کو سنائے، اپنا بایاں ہاتھ دکھلایا جو چاندی کا سا ہو گیا تھا، پھر سرائے میں منیر شامی سے ملا، اس کو سب باتیں بتائیں۔ 2-3 دن کے بعد حسن بانو کے پاس آئے اور کہا اب چھٹا سوال کیا ہے؟